آداب، میں مدثر احمد انقلاب نیوز کی خصوصی پیشکش کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں جس کے ساتھ جڑا ہوا ایک پیغام ہم تمام کے لیے ایک سبق ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امریکہ کے جان ڈی فیلر کے تعلق سے، جسے دنیا کا سب سے پہلا بلینئر یعنی ارب پتی کہا جاتا ہے۔ جان ڈی فیلر محض 31 سال کی عمر میں امریکہ کے 90% آئل ریفائنریز کا مالک بن گیا تھا۔ وہی شخص 38 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے امیر انسان کہلانے لگا، اور 50 سال کی عمر میں وہ تمام ریفائنریز پر 90% ریفائنری کے کام میں کامیاب انسان کہا جاتا تھا۔ 50 سال کی عمر تک پہنچنے تک اس نے اربوں روپے کمائے، اور ان پیسوں کے ذریعے سے وہ دنیا کی تمام طرح کی خوشیاں حاصل کر سکتا تھا، وہ دنیا کے تمام طرح کے سہولیات حاصل کر سکتا تھا۔ لیکن قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ 51 سال کی عمر میں جان ڈی فیلر ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا جس کی وجہ سے وہ پوری طرح سے جسمانی طور پر ناکارہ ہو گیا تھا۔ جان ڈی فیلر جب 51 سال کی عمر میں بیمار ہو گیا، کروڑوں روپے رہنے کے بعد بھی اس کے پاس کسی بھی طرح کی چیز کھانے کے لیے میسر نہیں تھی۔ وہ صرف سوپ اور بسکٹ کے سہارے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے جو دنیا کے ماہر ڈاکٹر تھے، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 1 سال تک ہی زندہ رہ پائے گا۔ اس کے بعد جان ڈی فیلر نے اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ جب جان ڈی فیلر اس مرض میں مبتلا ہوا تو اس کے اندر خوشی کا جو مادہ تھا وہ پوری طرح سے مردہ ہو چکا تھا۔ ناظرین، اس شخص کے آگے کی جو کہانی ہے وہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ جب اسے محسوس ہونے لگا کہ جب وہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے تو اس نے اپنے اکاؤنٹنٹ، جنرل مینیجر، سی اوز سب کو بلا کر ایک میٹنگ منعقد کیا، جس میں اس نے فیصلہ کیا کہ اس نے جو کچھ کمایا ہے اس پوری رقم کو وہ خیراتی کام یعنی جو پبلک ویلفیئر ہے، سوشل ورک ہے، اس کے لیے خرچ کرے گا۔ اسی فیصلے کے بعد جان ڈی فیلر نے ایک ایسا فاؤنڈیشن بنایا جس کا نام جان ڈی فیلر فاؤنڈیشن کا نام رکھا تھا۔ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے سے اس نے مختلف بیماریوں کے تعلق سے تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے مالی امداد مہیا کرنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے خیراتی کاموں میں غریبوں کی مدد کرنا شروع کیا۔ یہ جب سلسلہ شروع ہوا تو کچھ ہی دنوں کے بعد جان ڈی فیلر میں ایک جو اس کی باڈی کیمسٹری تھی وہ پوری طرح سے تبدیل ہو گئی، وہ پوری طرح سے ریورس ہونے لگی، وہ پوری طرح سے صحت مند ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ 98 سال تک زندہ رہا، اور 98 سال تک اس نے اپنی کمائی کا بہت بڑا حصہ خیراتی کاموں میں صرف کیا۔ اس کا جو اہم کارنامہ ہے وہ ٹیوبرکلوسس کے تعلق سے ریسرچ میں اس نے بہت بڑا پیسہ لگایا، اور اس میں اسے کامیابی بھی ملی، اور دنیا بھر کے جو ٹی بی کے مریض تھے ان مریضوں کو یہ جو دوا ہے بہت کارآمد ہونے لگی اور بہت ہی فائدہ ملنے لگا تھا۔ جان ڈی فیلر نے اپنے ایک کتاب میں لکھا، جو کچھ مجھے خدا نے دیا تھا اسے خرچ کرنے کے لیے میں صرف ایک ذریعہ بنا، اور یہ جو مجھے بنانے والا، پیدا کرنے والا تھا، اسی کی وجہ سے آج میں 98 سال تک زندہ ہوں۔ یہ تھی کہانی جان ڈی فیلر کی۔ اب آگے بڑھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تعلق سے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ صدقہ کیا کرو، کیونکہ صدقہ تمام برائیوں، تمام بلاؤں اور تمام برائیوں سے روکنے والا چیز ہے، اور اس کا علاج صدقہ ہے۔ ان تمام بیماریوں کا علاج جو ہے صدقہ ہے۔ اور آگے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا نہیں، بلکہ وہ خدمت خلق کے لیے خرچ کرنے کی چیز ہے، اور اس کا بدلہ دینے والا خدا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن شریف میں متعدد جگہ پر یہ کہا ہے کہ آپ اپنے مال میں سے خرچ کرو، اس کا بدلہ دینے والا میں ہوں۔ لیکن آج حالات اس کے برعکس ہو چکے ہیں۔ قرآن میں کئی مرتبہ کئی جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ مال کو خرچ کیا جائے ان چیزوں پر جس پر اللہ نے حلال قرار دیا ہے، لیکن آج کا جو ماحول ہے اس پر جائزہ لیں گے تو ہمارے درمیان، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، جو کروڑوں اربوں روپیوں کے مالک ہیں، جن کے پاس سینکڑوں ایکڑ زمینیں ہیں، جن کے پاس کئی عمارتیں اور کئی پراپرٹیز موجود ہیں، ان کے پاس آمدنی کی، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں اس وجہ سے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ خرچ کرتے ہوئے اپنے مال میں کمی لائیں اور وہ کروڑ پتی سے لکھ پتی بنیں یا پھر ارب پتی سے کروڑ پتی بن جائیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپنے مال میں خرچ کرنے سے ان کے مال میں کمی آئے گی اور وہ سماج میں
نیچے درجے کے مالدار کہلانے لگیں گے، لیکن بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ جان ڈی فیلر نامی جو شخص ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، باوجود اس کے اس نے جو خیراتی کام کرتے ہوئے اپنے آپ میں ایک جو پیغام دیا ہے وہ سارے معاشرے کے لیے ایک مثال ہے۔ حالانکہ اس سے پہلے بھی اور ماضی میں بھی بہت سے ایسے سخی اور مالدار گزرے ہیں جنہوں نے اپنی پوری جائیداد کو، اپنے مال و دولت کو غریبوں کے لیے لٹایا ہے۔ لیکن آج کی بات کی جائے تو ہمارے جو مالدار طبقہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرے۔ وہ مال خرچ کرنے کے لیے کئی طرح کے بہانے کر دیتے ہیں۔ آج جو ہمارا معاشرہ ہے اس میں کئی طرح کے مسائل لوگوں کے ہیں، جن میں خاص طور سے بیماروں کے مسائل ہیں۔ پڑھائی کے لیے نوجوان طبقہ پریشان ہے، جو اسٹوڈنٹس پڑھنا چاہتے ہیں، سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ وسائل یعنی سورسز نہ ہونے کی وجہ سے پریشان حال ہیں۔ ایسے لوگوں پر، ایسے بچوں پر، ایسے مریضوں پر، ایسے بیماروں پر اگر مال خرچ کیا جاتا ہے تو یقیناً بہت بڑا کام سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے صرف دل کو تھوڑا ہلکا کرنا پڑے گا اور اپنے دل گواہ مانتے ہوئے اپنے مال و دولت کو صحیح راہ میں، صحیح سمت میں خرچ کرنا ہوگا۔ اگر یہ کام انجام دیتے ہیں تو اس کا صلہ تو دینے والا خدا ہے، بھلے وہ دنیا میں اس کا صلہ نہ دے لیکن آخرت میں اس کا صلہ ضرور مل سکتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا تجزیہ، جسے آپ اور ہم سب مل کر غور کریں اور اپنے اپنے طریقے سے، اپنے اپنے طور پر ہر ممکن سماج کے لیے کچھ بہتری کا کام کریں۔ میں میزبان مدثر احمد آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر نئی خبر، نئے نظریے اور نئے افکار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ تب تک مجھے اجازت دیں، شکریہ۔